السلام علیکم۔ وہ انسان آپ سے زیادہ آپ کو یاد کرے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی میں زیادہ اچھا بننا وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یار لوگ مجھے استعمال کر رہے ہیں یا پھر میری قدر کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح سیم کنڈیشن ریلیشن شپ میں ہے۔ آپ کسی بندے کو اٹینشن دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، بڑی اچھی کمیونیکیشن ہے آپ کی، بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے یا میرے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اور اچانک ایک بم پھٹتا ہے، اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے، اچانک ایک فلڈ ٹوٹتا ہے کہ وہ انسان آپ کی زندگی سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم کوئی ریزن بتاتا ہے، سم ٹائم بغیر ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے وہ آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور آپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار سامنے والا انسان نا وہ ہمیں یاد کرے، ہم اتنا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے بارے میں سوچے۔ بھائی آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ کیوں اتنی انرجی آپ ویسٹ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج سے نا اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں، خدا کے لیے فارغ نہ رہا کریں۔ یار کچھ نہیں کر سکتے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، کچھ نہیں کر سکتے کوئی نئی لینگویج سیکھنا شروع کر دیں، کچھ نہیں کر سکتے کوئی سافٹ سکل سیکھنا شروع کر دیں، کوئی ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ خود فائنینشلی سٹرانگ ہو تو وہاں سے ارننگ کر کے لوگوں کو آگے سکھانا شروع کر دو، ٹیچ کرنا شروع کر دو، اور کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو بزی کر لو کہ لوگوں کی ہیلپ ہو۔ کسی کا کندھا باندھ سکتے ہو کندھا دے دو، کسی کو کھانا کھلا سکتے ہو کھانا کھلا دو، کسی کی فائنینشلی سپورٹ اس کو کر سکتے ہو اس کو سپورٹ کرو، ویلفیئر کے کاموں میں لگ جاؤ، اور زندگی میں کوئی کام نہیں ہے تو نہیں تو اپنی زندگی کا ایک پرپس بناؤ، گول بناؤ کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، پلاننگ کرو۔ پلاننگ کرنا غلط نہیں ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے موت آنی ہے، لیکن جب تک زندگی ہے وہ آپ کی ایک پلاننگ کے تحت ہو کہ یار میں زندگی میں یہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی کی یہ ٹارگٹ ہے، میں یہ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور دنیا کے لیے نہیں کرنا چاہتے ہو تو آخرت کے لیے کر لو، اپنی آخرت کو اچھا کر لو۔ تو کوئی انسان آپ کو کس طرح یاد کرے گا؟ تب یاد کرے گا جب آپ اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے، جب اگلے بندے کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یار میں اس بندے سے بات چیت کرتا ہوں نا تو یہ میرے لیے وقت نکالتا ہے۔ جیسے ہم کسی بڑے استاد سے یا کاؤنسلر سے، کنسلٹنٹ سے ٹائم لیتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ سر ہمیں آپ کا اتنا ٹائم چاہیے۔ اور کئی ایسے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، لائک ڈاکٹر یا لائک کنسلٹنٹ، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، جو مطلب جن کا جس فیلڈ میں ایکسپیرینس زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کو مہینوں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ انتظار میں رہتے ہیں، ریمائنڈر لگاتے ہیں موبائل میں کہ یار میں نے سر سے ٹائم لیا ہوا ہے تو میں نے بات کرنی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ سر تو بیٹھے ہیں ویلے، اور میں نے جیسے سر کو ابھی ایک مس کال ہی دینی ہے تو سر نے کالیں کرنا سٹارٹ کر دینی ہے، تو کیا اہمیت ہوگی آپ کی، یا اس انسان کی اہمیت آپ کے نزدیک کیا ہوگی؟ ایک ویلا ناکارہ نکھٹو انسان۔ اس لیے اگلے بندے کو زندگی میں یہ محسوس کرواؤ کہ آپ مصروف ہو، اور جب آپ مصروف نہیں ہوں گے اور مصروف شو کرواؤ گے تبھی اگلے بندے کو پتہ لگ جانا ہے، آپ کی باتوں سے معلوم ہو جانا ہے کہ آپ فری ہیں۔ اس نے کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنیک آپ کے ساتھ کھیلنی ہے، آپ کی تھوڑی سی جھوٹی تعریف کرنی ہے، آپ نے اس کا دیوانہ ہو جانا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار چھوڑو، جو ٹائم گزرتا ہے نا یہ تو بندہ گزارے۔ وفا میں زیادہ کتے کی مثال دی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اب کتا اگر ایک مالک نے رکھا ہوا اور اس کو وہ 2-3 دن کھانا نہ دے، وہ گھر چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ وہیں پر رہتا ہے۔ اس کو ڈانٹو، اس کو مارو، اس کو برا بھلا کہو، وہ وقتی طور پر تھوڑا دور چلا جاتا ہے پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ جو انسان وفادار ہوتا ہے نا، جس نے آپ کا ساتھ نبھانا ہوتا ہے، آپ اس کو تھوڑا وقت ہی دینا تو آپ کے ساتھ زندگی میں ساتھ نبھائے گا۔ اب یہ جو ایک کنسیپٹ آ گیا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، کچھ میرج کے بعد کے لیے بھی انڈرسٹینڈنگ رکھ لیں یار، سارا کچھ پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں گے،
کوئی آپ کے ریلیشن شپ میں تجسس ہی نہیں رہے گا, سب کچھ ہی شیئر ہو جائے گا, تو پھر بعد کے لیے کیا ہوگا؟ تو یہ سارے ایکسپیریمنٹ آپ کو پہلے کر لینی چاہیے. جو کہ میرج کے بعد والی لائف ہے نا, جو وہ لائف ایسی نہیں ہونی آپ کی کہ ہر وقت وہ بندہ آپ کو جی گڈ مارننگ, گڈ نائٹ, کھانا کھایا, کیا کر رہے ہو, کدھر گئے ہو, کیا کیا ہے, کیا نہیں کیا, کیسا دن گزرا ہے, پھر یہ والی باتیں پھر نہیں ہونی. ٹھیک ہے, یہ کمنٹ میں لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں جو میرڈ لوگ ہیں کہ کیسی لائف ہوتی ہے. پھر تو ریئلٹی بیسس پر آپ کا ریئل لائف میں آپ کو سمجھ اس وقت آتی ہے, چیلنج آتے ہیں اس وقت زندگی میں. ایک بندہ کمانے کے لیے نکل رہا ہے, ہسبینڈ کمانے کے لیے, وائف جو ہے وہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو فیملی پالیٹکس کو ڈیل کر رہی ہے, اگر علیحدہ ہیں تو اس کا ایک اپنا چیلنج ہوگا تنہائی کا. ہسبینڈ اپنی جگہ پریشان, وائف اپنی جگہ پریشان. تو زندگی وہ آسان زندگی نہیں ہے, چیلنج ہے. چیلنج ابھی بھی ہوں گے, بعد میں زیادہ ہوں گے. تو یہ ایک ایکسپیکٹیشن پال لینا کہ میری زندگی میں اگر یہ انسان آ جائے گا تو یہ مجھے اپنے سر کے اوپر بٹھا لے گا, ٹھیک ہے, میرے آگے جناب پھولوں کی سیج وہ ڈال دے گا, ہر وقت میرے ساتھ رہے گا, اسی طرح میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. گاٹ اٹ. اور آپ کا مصروف رہنا, آپ کا اگلے بندے کو ٹائم کم دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگلے بندے کا سٹینما, اگلے بندے کی برداشت, وہ آپ کو پتہ لگ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ ایموشنلی کتنا اسٹرانگ ہے. صحیح ہے, اگر میں کچھ دن اس سے بات چیت نہ کروں, اس کو ٹائم نہ دوں, تو کیا یہ بندہ غصہ کرتا ہے, چڑھتا ہے, یا یہ میری مجبوری سمجھتا ہے کہ یار میرا کام اس طرح کا ہے کہ میں مصروف ہوں. تو یہ جو سارے ایکسپیریمنٹ ہیں نا, پہلے اگلے بندے کی برداشت, غصہ, یہ پہلے چیزیں جان لیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ہوگا. جب آپ نے اگلے بندے کو سپیس ہی نہیں دیا ہوگا تو اگلے کی شخصیت وہ کیسے آپ کے سامنے آئے گی؟ حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ کسی کی فطرت دیکھنی ہے تو اس بندے کو آزادی دو, تھوڑا فری رہنے دو یار, اس کو آزادی دو, دروازے کھول دو. وہ جانا چاہتا ہے تو جائے باہر, دیکھ لے دنیا, ڈھونڈ لے آپ جیسے وفادار. اپنی خوشی سے جو بیٹھے نا آپ کے پنجرے میں, آپ کے کمرے میں, دروازہ کھلا ہو, آزادی ہو, تب مزہ آتا ہے زندگی کا. وہ ہوتی ہے اصل میں محبت, کہ ایک انسان اپنی مرضی سے اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھا ہو, زبردستی نہ ہو, گن پوائنٹ پر اس کو نہ بٹھایا گیا ہو جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں پارٹنر کو, وہاں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, یہ پہ ڈی پی نہیں لگانی, یہ سٹیٹس نہیں لگانا, فلاں کے ساتھ نہیں بولنا, ادھر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ پہننا ہے, وہ کھانا ہے, نہیں کھانا. کیا ہے یار یہ سب؟ یہ کوئی آپ اللہ معاف کرے کسی قیدی کو لے کر آئے, اس نے کوئی جرم کیا ہے کیا آپ اس کے اوپر اتنی ساری سزائیں عائد کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے اپنی مرضی کا کرنا ہی کچھ نہیں ہے؟ کیا ہو گیا یار؟ سمجھے نا اگلے بندے کو, اس کے بیک گراؤنڈ کو, اس کی فیملی کو, اس کے انوائرمنٹ کو دیکھیں, وہ کس طرح خوش ہے. آپ کی خوشی اس بندے کی خوشی میں ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح کی لائف میں خوش ہے یار. اگر اس کا لیونگ لائف سٹائل ہے آپ اس کو پرووائڈ نہیں کر سکتے تو اس کو اپنے کنٹرول میں تو نہ کریں. اس کی آزادی چھین کر آپ خوش ہو گئے تو پھر کیا, آپ خوش ہوں اور اگلا بندہ ذہنی مریض ہو, کیا کیسی لائف ہوگی پھر؟ ہر بندے کو آزادی میں مزہ آتا ہے. آزادی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, آزادی میں ہی محبت کی جاتی ہے. زبردستی اور یہ گن پوائنٹ پر یہ محبت نہیں ہوتی, اس کو محبت مت سمجھیے. تو جو جس طرح کا ہے, جس انوائرمنٹ کا ہے, وہاں پر اگر آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یار اس طرح کا ماحول میں اس کو پرووائڈ کر سکتا ہوں, یہ میرے آنے سے پہلے, اور یہ بات یاد رکھیں, نوٹ کریں, وہ بندے نے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا ہے آپ کے لیے. تو اگر وہ ابھی آپ کے مطابق ہو رہا ہے نا, آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان بھائی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, وہ تو اپنی اصلیت چھپا رہا ہے آپ کے سامنے. تو جب اس کی اصلیت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے, یہ تو بدل گیا ہے. آپ اکثر یہ جملے سنے ہوں گے کہ جی میرے ہسبینڈ میرج کے بعد بدل گئے, میری وائف بدل گئی ہے, اس کا موڈ ایسا ہے, یہ ویسی ہے, یہ ویسا ہے. تانے دینا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلیت چھپاتے ہیں. یار سٹارٹنگ میں اگلے بندے کو اپنی اصلیت دکھا دو کہ بھائی میں یہ چیز ہوں, میری اتنی اوقات ہے, ٹھیک ہے, میں اتنا زیادہ خوبصورت ہوں, جتنا ہوں, جتنا سمجھدار ہوں, جتنا فائنینشلی اسٹرانگ ہوں, جتنا ہیلدی ہوں, جو کچھ بھی ہے میں بس جی ہوں.
قبول کر رہے ہیں موسٹ ویلکم. اگر میں آپ کی سمجھ میں آتا ہوں تو قبول کر لیں, ادروائز آپ اپنا راستہ لیں, مجھے اپنا راستہ لینے دیں. تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی بھائی. ابھی کیا ہے, جب لوگ اپنی اصلیت چھپاتے ہیں نا, تو پھر جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یار کہیں اس کو میری اصلیت نہ پتہ لگ جائے, کہیں اس کو میرا وہ والا راز نہ پتہ لگ جائے, کہیں اس کو میری غربت کا پتہ نہ لگ جائے, کہیں اس کو میری وہ والی ویکنس کا پتہ نہ لگ جائے, وہ ویکنس کا پتہ نہ لگ جائے. اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور انزائٹی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ملتے کم ہیں, اور جب ملتے ہیں تو اپنے آپ کو میٹیریلزم میں اتنا زیادہ سجا لیتے ہیں, رنگ, واچز, مہنگے مہنگے پرفیوم, مہنگے کپڑے, مہنگے جوتے, کہ اگلا بندہ امپریس ہو جائے کہ یار یہ بندہ تو واو از اے پرفیکٹ مین. ناٹ پرفیکٹ مین. اصلیت لوگ چھپاتے ہیں میٹیریلسٹک چیزوں سے, میک اپ کر لیتے ہیں کہ یار بس میری خوبصورتی, میری ذات جو ہے نا, اگلا بندہ اسی سے مجھے کہے کہ یار دس از پرفیکٹ. تو اصلیت کو دیکھیں, اصلی رہیں, اور سامنے والے کو بھی کہیں کہ آپ بھی اصلی رہیں. وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے نا کہ کھودا پہاڑ, اندر سے نکلا چوہا اور وہ بھی مردہ. ٹھیک ہے, پھر ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ کہ دوسرا انسان کچھ اور ہو, آپ کے سامنے کچھ اور بن رہا ہو, اور آپ کہیں کہ وہ ہمیں یاد کرتا رہے. اصلیت آپ نے اپنی چھپائی ہوئی ہو, ریئلٹی کچھ ہو, اصلیت کچھ ہو, تو پھر کیسے کوئی یاد کرے گا. حقیقت ہوں گے نا, سچے ہوں گے, تو وہ بندہ یاد کرے گا کہ یار میری زندگی میں ایک سچا انسان آیا تھا. آپ بھی یاد کریں گے کہ یار ہماری زندگی میں کوئی سچا انسان آیا تھا جس نے ہمیں اپنا آپ بتا دیا تھا, اپنا آپ دکھا دیا تھا کہ یار میں یہ چیز ہوں. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.